حامدا ومصليا اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ البلد کی جو اگلی آیات ہیں انشاءاللہ اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهديناهم النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. اور دونوں راستے اس کو بتا دیے، بس وہ گھاٹی سر نہ کر سکا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی غلام کو آزاد کرنا، یا بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، ایسے یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو، یا ایسے مسکین کو جو دھول میں اٹا ہوا ہے. پھر وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو مہربانی کی وصیت کی. یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر آگ ہوگی پوری طرح بند. یہ سورۃ البلد کی آخری آیات ہیں. کل آپ حضرات کی خدمت میں اس کی ابتدائی آیات آئی اور یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دو بڑے احسانات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو آنکھ جیسی دولت سے اور زبان جیسی دولت سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو دو راستے دکھا دیے. ایک راستہ جنت والا، ایک راستہ جہنم والا. بتا دیا کہ جنت کے راستے کے کیا فائدے ہیں، جہنم کے راستے کے کیا نقصانات ہیں. اب عقل مند انسان وہ ہے جو فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے نقصانات کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے فائدوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے. اور ان فائدوں میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تو انسان کو راستے بتا دیے ہیں، لیکن وہ گھاٹی گزر نہیں سکا، وہ گھاٹی سر نہ کر سکا. گھاٹی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے. گھاٹی سے گزرنا کہا جاتا ہے کیونکہ جو گھاٹی ہوتی ہے اس میں گزرنے کے لیے آدمی کو تھوڑی دشواری محسوس ہوتی ہے. اسی طرح شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں بھی آدمی کو ذری دشواری ہوتی ہے. اپنے نفس کو اس میں مارنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس کو مارنا یہی بہت بڑا کام ہے، یہی بہت بڑی دشواری والا کام. کیونکہ آدمی صرف ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس میں مشقت نہ ہو. شریعت کے جو احکام ہیں ان میں مشقت ہے. آدمی کا من گناہ کرنے کا چاہ رہا ہے، لیکن آدمی کو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، یہ مشقت ہے. تو شریعت کے احکامات بھی جو ہے اس میں مشقت کرنا پڑتا ہے. جس طرح گھاٹی کے گزرنے میں آدمی کو مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح شریعت کے احکام بھی وہ ہیں جن میں آدمی کو محتاط بھی رہنا ہوتا ہے، اور دوسری بات اس میں مشقت بھی آدمی کو برداشت کرنی رہتی ہے. اور اس میں بتا دیا کہ خیر اور شر دونوں راستے اللہ نے بتا دیے. اب آدمی کے انسان کے اختیار میں ہے، جس کو اختیار کرتا ہے، جس کو اختیار کرے گا اسی اعتبار سے اس کو سزا یا جزا اللہ کے یہاں ملے گی. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ عقبہ کی اور تفسیر بیان کی، مشقت کیا ہے اور نیک کام کیا ہے. کہ ایسے کام جو انسانی معاشرے کو ایک صحیح، ایک انسانی معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کہلانے کا لائق کون سا معاشرہ ہوگا، کون سی چیزیں اس کے اندر پائی جائیں جس سے ہمارا معاشرہ ایک جنت نما بن جائے، اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. فک رقبہ، پہلی چیز یہ ہے جو غلام ہے اس کو آزاد کیا جائے. پہلے زمانوں میں غلاموں کا تصور تھا، غلاموں کا رواج تھا، آج کے دور میں نہیں ہے. تو فقہا یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو بے قصور قیدی ہیں
ان کو چھڑانے کا کام بھی اسی فک و رقبہ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے. یہی رائے بڑے بڑے فقہا کی ہے. فک و رقبہ سے مراد غلام کا آزاد کرنا، چونکہ اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں، تو ایسے قیدی جو بے قصور ہیں، خامخواہ ان کو جیلوں میں ٹھونسا گیا ہے، ایسے لوگوں کو آزاد کرانا، رہا کرانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا، بہت بڑے اجر کا کام ہے. اس کے بعد دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار بھی ہو. دیکھیں یتیم کو کھانا کھلانا خود ایک نیکی کا کام ہے، اس کو سہارا دینا خود نیکی کا کام ہے. اگر وہ رشتہ دار ہوگا تو اس میں ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا. ایک تو یتیم کا سہارا بننے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کو نبھانے کا، تو ڈبل اس میں ثواب ملے گا. اور مسکین کو کھانا کھلانا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مطلبہ جو مٹی میں دھول میں اٹا ہوا ہو، جس کے پاس سامان زندگی گزارنے کے لیے نہ ہو، ایسے شخص کی محنت کرنا، ایسے شخص کے لیے کوشش کرنا، ایسے شخص کے لیے اپنے طرف سے مدد کرنا. اب یہاں پر دیکھیے فی یوم ذی مسغبہ، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایسے دن اس کی مدد کرنا جس دن اس کی ضرورت ہو. تو اب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر جن لوگوں نے، اللہ نے جن کو نوازا تھا، انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وہ قابل مبارکباد لوگ ہیں، کیونکہ ان کا تذکر اللہ نے قرآن مجید میں یہ کیا کہ وہ ضرورت کے دن ان کی مدد کریں. مدد تو ہر دن کرنا ہے، لیکن مدد کا زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب اس مسکین کو، غریب کو اس مدد کی ضرورت ہو. تو قابل مبارکباد ہیں لوگ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر اپنے رفاہی کاموں کے ذریعے غریبوں کی، یتامہ کی، مساکین کی مدد فرمائی. پھر یہ تین چیزیں بیان کر کے، ایک ہے غلاموں کو آزاد کرنا یا قیدیوں کو رہا کرنا، دوسرا ہے یتیم جو اپنا رشتہ دار بھی ہو یا ایسے ہی جو یتیم ہو اس کو کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کی ضرورت کا خیال کرنا. یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں آخرت میں فائدہ اس وقت دیں گی جب ان تین چیزوں کو ایمان کے ساتھ کیا جائے. اگر ایمان کے بغیر کیا جائے گا تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ ان لوگوں میں سے چاہیے جو ایمان والا ہو. یہ کام کرنے والا کون چاہیے؟ ایمان والا چاہیے، تبھی یہ اجر اس کے لیے مرتب ہوگا. پھر دو باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہم یہ بیان فرمائی جو ایک ہمارے معاشرے کو ایک جنت نما بناتا ہے، کہ دو چیزیں، ایک ہے اپنے لیے ہر مصیبت برداشت کرنا، دوسرا ہے یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا. پہلی چیز ہے اپنے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنا، دوسروں کے لیے ہر طرح کا راحت اور رحمت کا سامان مہیا کرنا. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو جنت نما بنا سکتی ہے. آج اسلام کے خلاف یہ صدائیں بلند کی جاتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کھانا کھلانے کی، یہاں پر بات کہی جا رہی ہے ضرورت مندوں کو سہارا بننے کی، یہاں پر بات کی جا رہی ہے قیدیوں کو چھڑانے کی، غلاموں کو آزاد کرانے کی. جو اسلام کی یہ تعلیمات ہو، کیا وہ اس اسلام کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک بہت ہی ایسا نفس جو بالکل معصوم ہو، اس کی جان بچائے، اس کی جان بچانے کے بجائے اس کی جان کا دشمن بن جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، سنی سنائی باتیں جو پھیلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اگر حقیقت پسند ہیں، یقینی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھے، تو اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید کی تعلیمات انسانیت سے بھری پڑی ہے. اس سے پہلے جو بات آئی اس کے اندر سورہ مائدہ کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ وہاں پر یہ تعلیم ہے کہ اگر ایک جان کو بغیر حق کے ماریں گے تو پوری کائنات کو قتل کرنے کے برابر اس کا عذاب اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے. ایسی کراہت بیان کی. تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اس اسلام کے لیے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح کھلے عام چھوڑ دے کہ وہ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے وہ کرے؟ ایسی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ایک معاشرے کی تعلیم مل رہی ہے کہ یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، جو غلام ہے، قیدی ہے، ان کو قیدیوں سے، ان کے قید سے رہا کرنا. اور آخر میں اللہ نے یہ بات بنائی، اگر جنت چاہتے ہو، جنت نما ماحول چاہتے ہو،
اپنے لیے ہر مصیبت برداشت کرو، دوسروں کے لیے ہر راحت پہنچاؤ. یہ دو چیزیں ہوں گی، ہم بالکل جنت کا ماحول بن جائے گا. اس طرح کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بشارت اللہ کی جانب سے ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو داہنے جانے والے ہوں گے. یعنی دائیں جانے والے مطلب ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا جو ایک کامیابی کی علامت ہوگا. والذین کفروا بآیاتنا واصحاب المشأمہ، جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ بائیں جانے والے ہیں، پھر ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو کہ ناکامی کی علامت ہے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی، آگ میں ڈال کر ان کو بند کر دیا جائے گا. نہ کسی طرح کی وہاں پر کھڑکی ہوگی بھاگنے کے لیے، نہ کسی طرح کا کوئی دروازہ ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو نیکی کی باتیں، جو نیکی کے کام یہاں پر اللہ نے ذکر کیے ہیں، اللہ اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.